वेलकम बैक नाजरीन। मूवी की इब्तदा में दिखाया जाता है कि 1815 में फ्रांस में कैदियों को उस वक्त तक सख्त मुशक्कत करनी पड़ती थी जब तक वो आज़ाद न हो जाते। उनमें से एक कैदी जीन वेल्जिन ने सबको हैरान कर दिया, बशमूल एक सख्त जेल वार्डन ऑफिसर जेवर्ट के, जब उसने बआसानी एक भारी खंबे को उठा लिया। 19 साल बाद जेवर्ट ने जीन को रिहा कर दिया, मगर सबको खबरदार किया कि वो बहुत खतरनाक है। जीन ने गुस्से में जेवर्ट से कहा कि उसने तो सिर्फ अपने भूखे भतीजे के लिए एक रोटी चुराई थी। जवाब में जेवर्ट ने उसे याद दिलाया कि उसके फरार होने की कोशिश ने उसकी सजा को और भी ज्यादा तवील कर दिया था। आजाद होने के बाद काम की तलाश में जीन इधर उधर घूमता रहा, मगर कोई भी एक साबिक कैदी की मदद नहीं करना चाहता था। थकन और मायूसी के आलम में वो एक चर्च के बाहर गिर पड़ा। एक पादरी ने उसे अंदर ले गया, उसे खाना खाने को दिया और सोने के लिए जगह फराहम की, मगर उसी रात जीन ने चांदी के बर्तन चुरा लिए और फरार हो गया। थोड़ी ही देर में पुलिस ने उसे पकड़ लिया, मगर जीन की हैरत की इंतहा न रही जब पादरी ने कहा कि उसने ये चांदी तोहफे में उसे दिए थे। उसने जीन को एक बेहतर इंसान बनने की नसीहत की। पादरी की मेहरबानी से मुतासिर होकर जीन ने अपनी पेरोल के कागजात फाड़ दिए और एक नई जिंदगी शुरू करने का ओहद किया। अब 8 साल बाद फ्रांस इंकलाब के दहाने पर था। जीन अब अमीर हो चुका था और एक फैक्ट्री का मालिक और एक कस्बे का मेयर बन चुका था। एक दिन उसने माइंटीन नामी औरत को नौकरी से निकाला, ये जाने बगैर कि वो जिंदगी की जंग लड़ रही थी। उसकी एक बेटी थी, मगर वो इसकी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया, हत्ता कि उसे जिस्म फरोशी तक करना पड़ी। एक रात एक आदमी से झगड़े के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, मगर जीन ने मुदाखलत की, उसे जेल जाने के बजाय हॉस्पिटल ले गया। उधर जेवर्ट, जो अब एक पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका था, उस वक्त शक में पड़ गया जब उसने देखा कि जीन ने एक भारी सी चीज उठा ली। बाद में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसे वो जीन समझ रहे थे। ये जानते हुए कि एक बेगुनाह शख्स सजा पाएगा, जीन अदालत पहुंचा ताकि सच बता सके, मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। हॉस्पिटल में मरती हुई मैंटीन ने जीन से इल्तजा की कि वो उसकी बेटी कोजीट का ख्याल रखे। उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जेवर्ट उसे गिरफ्तार करने पहुंच गया। जीन ने मौके से फायदा उठाते हुए फौरन दरिया में छलांग लगा ली और फरार हो गया। कोजीट एक सराय में अपने लालची मुंह बोले वाले थेनार्डियर के साथ रहती थी। वो उससे काम करवाते थे, जबकि अपनी बेटी को लाड और प्यार से पालते थे। जीन ने कोजीट को ढूंढ लिया और थेनार्डियर को कुछ रकम देकर उसे आजाद करा लिया। जब जेवर्ट उन्हें ढूंढने आया तो थेनार्डियर ने झूठ बोला, जिससे जीन को फरार होने का मौका मिल गया। जबकि शहर के दरवाजे पर जेवर्ट उनके करीब पहुंच गया तो इसी समय जीन ने कोजीट का हाथ पकड़कर छतों से भागते हुए एक चर्च में छुप गया। एक शख्स जिसकी जीन ने मदद की थी उसे पनाह दी। अब 9 साल बाद दिखाया जाता है कि फ्रांस में हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। गरीब लोग मुसीबतों से तंग आ चुके थे और बादशाहत का खात्मा चाहते थे। एबीसी नामी ग्रुप के नौजवानों ने उस जंग की क़यादत की थी। उनमें से मैरियस एक अमीर नौजवान था जिसने इंसाफ के लिए अपनी दौलत तर्क कर दिया था। एहतजाजी मार्च के बाद मैरियस अपने छोटे से कमरे में वापस आया, जहां उसकी मुलाकात एपोनियन से हुई, जो छुपके से उससे मोहब्बत करती थी। मगर मैरियस ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। उस दिन के बाद उसने एक और लड़की कोजीट को देखा और फौरन उस पर फिदा होने लगा। इससे पहले कि वो बात कर सके, जीन और कोजीट को भिखारियों और उसके बच्चों ने घेर लिया। मगर ये आम भिखारी नहीं थे, ये थेनार्डियर और उनका बेटा ग्योरोश थे। अपोनियन, जो दर हकीकत उनकी बेटी थी, ने ये मुलाकात तय की थी। जब थेनार्डियर ने जीन और कोजीट को पहचान लिया तो उन्होंने मजीद पैसों का मुतालबा किया, ये दावा करते हुए कि उन्होंने इस लड़की की परवरिश की थी। जीन ने उन्हें कुछ भी देने से इनकार कर दिया। इसी समय उनका जोरदार झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से जेवर्ट उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। पहले तो उसने जीन और कोजीट को नहीं पहचाना और सिर्फ उन्हें खबरदार किया कि सड़कें महफूज नहीं हैं। मगर जब वो चले गए तो थेनार्डियर ने जेवर्ट को बताया कि जीन दर हकीकत कौन है, जिस पर इंस्पेक्टर ने दोबारा उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मैरियस दोबारा कोजीट से मिलना चाहता था, इसलिए उसने एपोनियन से इल्तजा की कि वो मालूम करे कि वो कहाँ रहते हैं। ये जानते हुए भी कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, अपोनियन ने हामी भर ली क्योंकि वो इससे मोहब्बत करती थी। उसी रात ग्रुप एबीसी ने एक बड़ी बगावत की तैयारी की, मगर मैरियस बिल्कुल मायूस था क्योंकि उसका ध्यान कोजीट पर था।
جبکہ کچھ دوست اس پر ہنس رہے تھے۔ ان کے لیڈر انجلیرس نے اسے یاد دلایا کہ ہمارا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ ان کی میٹنگ اس وقت ختم ہوئی جب اپونین آئی اور بتایا کہ اس نے کوزیٹ کے گھر کا پتہ لگا لیا ہے۔ ادھر گھر کے اندر کوزیٹ نے جین سے پوچھا کہ وہ ہمیشہ بھاگتے کیوں رہتے ہیں۔ جین نے کوزیٹ کو کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ اس کا ماضی اسے چھپنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس شام میریس جین کے گھر گیا اور بالآخر کوزیٹ سے بات کی۔ دور سے اپونین ٹوٹے دل کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید بات کر پاتے، جین باہر آیا اور کوزیٹ کو اندر لے گیا۔ میریس وہاں سے چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ اپونین بھی وہاں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد تھینارڈیئر اور ان کا گینگ وہاں پہنچا اور انہیں معلوم ہوا کہ جین اور کوزیٹ وہاں رہتے ہیں۔ ان کی فکر میں اپونین نے خبردار کیا، یوں اپنے ہی خاندان سے غداری کر بیٹھی۔ اس کا والد شدید غصے میں آ گیا اور بے وفائی کے باعث اسے مارا۔ گھر کے اندر جین بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ وہ یقیناً سمجھ گیا کہ جیورٹ قریب ہے۔ اس نے کوزیٹ سے کہا کہ انہیں فوراً انگلینڈ جانا چاہیے۔ جانے سے پہلے کوزیٹ نے میریس کے لیے ایک خط لکھا اور اسے ان کی ملاقات کی جگہ چھوڑ دیا، مگر اپونین جو اب بھی میریس سے محبت کی امید رکھتی تھی نے خط تلاش کر لیا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اپونین نے میریس کو بتایا کہ کوزیٹ اور جین پہلے ہی جا چکے ہیں۔ گھبرا کر وہ اسے ڈھونڈنے دوڑا، مگر یہ دیکھ کر صدمے میں آ گیا کہ وہ واقعی چلے جا چکے ہیں۔ دل شکستہ ہو کر اپونین نے بالآخر قبول کر لیا کہ میریس کبھی اس سے محبت نہیں کرے گا۔ اس نے ایک سخت فیصلہ کیا کہ مردوں کا لباس پہنا اور بغاوت میں شامل ہو گئی۔ ادھر جین اور کوزیٹ نے انگلینڈ جانے سے پہلے عارضی طور پر رہنے کے لیے ایک جگہ تلاش کر لی۔ اسی رات انقلابیوں نے لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ ان کی جنگ صبح شروع ہوگی۔ شہری جو مصائب سے تنگ آ چکے تھے، جو کچھ دے سکتے تھے انہوں نے انقلابیوں کی حمایت میں دے دیا۔ اگلے دن جب شاہی خاندان اور سرکاری حکام سڑکوں سے گزر رہے تھے تو گروپ ABC نے انقلاب کا آغاز کیا اور بغاوت کے نعرے لگائے۔ عوام نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جیورٹ نے اپنا بیس بدل کر ان میں شامل ہو چکا تھا۔ جلد ہی پولیس اور شاہی محافظوں نے حملہ کیا اور باغیوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ انقلابیوں نے جوابی حملہ کیا اور پیرس کے لوگوں نے فرنیچر اور دیگر اشیاء لا کر ایک رکاوٹ بنائی تاکہ وہ خود کو محفوظ کر سکیں۔ جنگ کے آغاز میں انجلیرس نے ایک رضاکار سے درخواست کی جو دشمن کی صفوں کے پیچھے جا کر معلومات اکٹھی کر سکے۔ سب کی حیرت کے لیے جیورٹ آگے بڑھا۔ اس رات وہ واپس آیا اور جھوٹ بولا کہ فوج حملہ نہیں کرے گی بلکہ انہیں بھوکا رکھنے کی کوشش کرے گی، مگر کمسن گیوروش کو شک ہوا کہ کچھ غلط ہے اور جلد ہی باغیوں کو اندازہ ہو گیا کہ جیورٹ دراصل کون ہے۔ غصے میں آ کر انہوں نے اسے پکڑ لیا اور انجلیرس نے اسے بے ہوش کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کر پاتے کہ اسے کیا کرنا ہے، فوج نے دوبارہ بریکٹس پر فائرنگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے انقلابیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ جنگ کے بیچ میں میریس نے گن پاؤڈر کا ایک بیرل اٹھایا اور اسے بطور ہتھیار استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اپونین نے اسے روکنے کے لیے سامنے آ گئی اور گولی کھا لی۔ اگرچہ وہ دل شکستہ تھا، مگر میریس آگے بڑھتا رہا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر فوجی پیچھے نہ ہٹے تو وہ بیرل کو اڑا دے گا۔ کچھ دیر کے لیے بارش کے دوران جنگ رک گئی۔ اپونین جو بمشکل زندہ تھی نے آخرکار میریس سے کہا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ اپنی آخری سانس میں اس نے میریس کو کوزیٹ کا خط دیا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ میریس نے کوزیٹ کے لیے ایک خط لکھا اور گیوروش سے کہا کہ وہ اسے پہنچا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوزیٹ اور جین کہاں رہتے ہیں، مگر خط کوزیٹ تک پہنچنے کے بجائے جین کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ میریس کے الفاظ پڑھنے کے بعد جین کو احساس ہوا کہ کوزیٹ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ یہ جان کر کہ میریس بریکٹس میں خطرے میں ہے، جین نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ باغیوں کے ٹھکانے پر انقلابی جین کی اچانک آمد پر حیران تھے، مگر جب اس نے ایک دشمن نشانہ باز کو گرایا تو وہ سب اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ پھر جین نے دیکھا کہ جیورٹ قید میں ہے۔ سب کی حیرت کے لیے اس نے درخواست کی کہ جیورٹ کو اس کے حوالے کیا جائے۔ باغیوں نے سوچا کہ جین اسے مار ڈالے گا، اس لیے انہوں نے مان لیا، مگر انتقام لینے کے بجائے جین نے جیورٹ کو آزاد کر دیا اور کہا کہ اس کے دل میں کوئی نفرت نہیں۔ جین نے کہا کہ تم صرف اپنا فرض نبھا رہے تھے۔ یہ دکھانے کے لیے کہ اس نے جیورٹ کو مار دیا ہے، جین نے دیوار پر گولی چلائی اور پھر بریکٹ کی طرف واپس چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی حالات مزید خراب ہو گئے۔ میریس نے انجلیرس کو بتایا کہ ان کے پاس گولیاں ختم ہو رہی ہیں۔
ان کے ہتھیار بیک چکے تھے اور وہ لوگ جو پہلے ان کی حمایت کر رہے تھے اب پیچھے ہٹ چکے ہیں، مگر اب باغیوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ بالآخر بہادری کے طور پر گیوروش بریکیٹ پہ چڑھ گیا اور انقلاب کا ترانہ گانے لگا، مگر فوجیوں نے کوئی رحم نہ کیا اور اسے گولی مار دی۔ غصے سے بھرے باغیوں نے جوابی حملہ کیا، مگر فوج توپیں لے آئی اور زبردست دھماکوں سے بریگیڈ کو تباہ کر دیا۔ اب ایک کے بعد ایک کرتے ہوئے تمام انقلابی مارے گئے۔ انجلیرس نے سرخ جھنڈا لہراتے ہوئے آخری مزاحمت کی اور پھر گولی کھا لی۔ جین اپنی وردی میں جنگ کے بعد مرنے والوں میں جین کو تلاش کرتا رہا، مگر اسے نہ پا سکا۔ اس کی جگہ اس نے گیورش کی بے جان لاش دیکھی اور عزت کے طور پر اپنا تمغہ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ادھر جین میریس کی نگرانی کر رہا تھا۔ جب میریس کو گولی لگی تو جین فوراً اسے بچانے کے لیے بھاگا۔ جنگ ہارنے کے بعد وہ میریس کو اٹھا کر گندے نالیوں کے ذریعے فرار ہو گیا۔ گندے اور تاریک نالیوں میں جدوجہد کے بعد جین تھینارڈیئر سے ٹکرا گیا، جس نے میریس کی انگوٹھی چرا لی مگر اسے باہر نکلنے کا راستہ دکھایا۔ نالے کے خارجی راستے پر جیوٹ پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جین جو شدید تھکا ہوا تھا نے صرف اتنا کہا کہ وہ میریس کو محفوظ جگہ پہنچانے کے بعد خود کو حوالے کر دے گا۔ اس کے بعد وہ بغیر ہچکچاہٹ کے کسی خوف و خطر کے جیوٹ کے پاس سے گزر گیا۔ جیوٹ جو اپنی ڈیوٹی اور ضمیر کے درمیان الجھا ہوا تھا ساکت رہ گیا اور جین کو نہ روک سکا۔ اس رات جیوٹ گہرے خیالات میں کھو گیا، جین کی مہربانی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے اپنی بندوق پھینک دی اور ہر اس عقیدے پر سوال اٹھانے لگا جس پر وہ یقین رکھتا تھا۔ آیوسی کے عالم میں اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر بیٹھا۔ ادھر میریس ہاسپٹل میں ہوش میں آیا جو جین کی وجہ سے زندہ تھا، مگر اس کی راحت ختم ہو گئی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے تمام دوست مارے جا چکے ہیں۔ دل شکستہ ہو کر اس نے ان کا غم منایا۔ پھر وہ جین کے گھر گیا جہاں وہ کوزیٹ سے دوبارہ ملا، مگر جین نے ان کی زندگی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس نے میریس کو اپنی ماضی کی حقیقت بتائی مگر منت کی کہ وہ کوزیٹ کو کبھی نہ بتائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ شرمندہ ہو۔ انہیں اپنی دعائیں دینے کے بعد وہ چلا گیا۔ بعد میں میریس اور کوزیٹ کی شادی ہو گئی، مگر ان کی شادی میں تھینارڈیئر اور اس کی بیوی نے مداخلت کی۔ وہ رقم بٹورنے کی امید میں میریس کے باغیوں سے تعلق کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ جین جو ایک مفرور تھا نے ان کی جان بچائی تھی۔ میریس نے ابتدا میں ان کی بات پر یقین کیا جب تک تھینارڈیئر نے اسے چوری شدہ انگوٹھی نہیں دکھائی۔ حقیقت کا اندازہ ہوتے ہی میریس شکر گزار تو ہوا مگر ساتھ ہی غصے میں بھی آ گیا۔ اس نے تھینارڈیئر کو مکہ مارا اور پھر اسے اور اس کی بیوی کو باہر نکال دیا۔ میریس اور کوزیٹ جلدی سے جین کو ڈھونڈنے لگے جو ایک خاموش چرچ میں رہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ان کے لیے بہت کچھ کیا، مگر جین دل کی گہرائیوں سے مطمئن تھا یہ جان کر کہ کوزیٹ بہت خوش اور محفوظ ہے۔ اس نے کوزیٹ کو ایک خط دیا جس میں اس کا آخری اعتراف تھا اور پھر وہ دنیا سے چل بسا۔ موت کے بعد وہ فائٹین اور انقلابیوں کے ساتھ دوبارہ جا ملا۔ سب نے مل کر ایک بار پھر آزادی کا گانا گایا جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا، ایک امید جو ان کے بعد بھی زندہ رہی۔ اس کے ساتھ ہی اس مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔